کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، ماتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اسلام لیے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے زلزلہ اور اس کے عذاب ہونے یا نہ ہونے کے متعلق آپ نے سماعت کیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید اسی عنوان کے تحت عذاب کے معاملے کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین مفتی صاحب جلوہ فرما ہیں۔ حضور پچھلے سلسلے میں زلزلے اور اس کے عذاب ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ، اور وہ یہ ہے کہ کیا فی زمانہ بھی عذاب آ سکتا ہے؟ اور یہ کہ عذاب صرف رسولوں ہی کے زمانے میں آتا تھا کہ ان کی نافرمانی پر نافرمانوں کو عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں عذاب کے اوپر گفتگو اس تناظر کے اندر ہو رہی تھی جی کہ بہت سارے لوگ ایسے مواقع کے اوپر زلزلہ آئے، سیلاب آئے، جی کچھ لوگ تو قطعی طور پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، صحیح، اور کچھ وہ ہیں جو قطعی طور پہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ ایک سائنسی چیزیں ہیں، اور بس زمین کے اندر کی تبدیلیوں کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، بارشوں کی کثرت کی وجہ سے یا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہونا شروع ہو گئیں۔ تو اس تناظر کے اندر یہ جواب تھا کہ ایسا کوئی بھی واقعہ، وہ خاص زلزلے کی صورت میں ہو یا وہ طوفان آندھی کی صورت میں ہو، بارشوں اور سیلاب کی صورت میں ہو، اسے ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب نہیں ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، کیونکہ اس شے کے وقوع ہونے میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، عذاب کا ہے یا آزمائش کا ہے، لوگوں کے صبر کا امتحان مقصود ہے۔ صحیح بات، تو چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم متعین طور پر کچھ بھی نہیں کہیں گے، ٹھیک، لیکن احتمال چونکہ اس کا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی وجہ سے لوگوں پر یہ مصیبت تو مسلط نہیں فرمائی، اگر یہ ہے تو پھر یہ عذاب کی صورت ہو سکتی ہے، لہذا چونکہ عذاب کا احتمال موجود ہے لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے، صحیح، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے، توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت عذاب نہیں ہو سکتا، یہ کسی بھی صورت عذاب نہیں ہے، اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ویسے ہی سائنس کے مارے ہوئے اور دنیاوی عقل کے اندر بالکل فارغ ہیں، اور وہ دینی چیزوں کو نہ اہمیت دیتے ہیں اور نہ ان کو اس طرح لیتے ہیں جس طرح لینا چاہیے۔ ایک تو وہ لوگ عذاب کا انکار کرتے ہیں، جو سیکولر کہہ لیں یا جو دنیاوی ایجوکیٹڈ ٹائپ کے کہہ لیں، ان کا جو انکار ہے اس کا تو یہ ہے کہ اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کیا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ محض سائنسی چیزیں ہیں، تو
تو سائنس کے ذریعے بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے سے ہی ہوتی ہیں۔ اگر گلوبل وارمنگ مثال کے طور پہ ہو رہی ہے تو اب گلوبل وارمنگ جو بھی ہو رہی ہے یہ اس کے پیچھے جو مؤثر حقیقی ہے، جس کا ارادہ حقیقی اس کے پیچھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کیا تو یہ سارے کے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ذرہ اللہ کے ارادے کے بغیر ہل نہیں سکتا، ایک پتا اللہ کے ارادے کے بغیر جو ہے وہ گروتھ نہیں کر سکتا، وہ اگ نہیں سکتا۔ تو ایک تو وہ گروہ کہ جو دنیاوی عقل اور سائنس کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں، ان کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں ہم نے کلام کیا تھا۔ اچھا، کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عذابات کا جو سلسلہ تھا یہ صرف انبیاء و رسول، بلکہ اس میں بھی رسول جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے زمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ وہ رسول تشریف لاتے تھے، ان کا جو ان کو تسلیم کرتا تھا وہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو نہیں مانتا تھا ایٹ دا اینڈ وہ عذاب الہی کا شکار ہو کے ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی رسول نبی نہیں آنا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو کفار پر یا کفار کے اوپر عذاب آیا، لیکن ہمارے زمانے کے اندر چونکہ اب وہ جو حیات ظاہری کا زمانہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لہذا اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا عذاب صرف اس صورت میں آتا ہے جب رسول بنفس نفیس موجود ہوں اور ان کی نافرمانی کی جائے، تو نافرمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اب یہ جو سوچ ہے، یہ جو نظریہ ایک نیا، اب یہ مذہب کے نام پہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ نظریہ پیش کرنے والے اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، قرآن کے علم کا ماہر یا جو بھی اپنے آپ کو کہنا چاہیں وہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے کہ واقعی ایسا ہی ہے کہ عذاب صرف ان رسولوں کے زمانوں کے ساتھ خاص تھا نافرمانوں کے لیے اور ہمارے زمانے میں عذاب نہیں آئے گا؟ تو اس میں پہلی عرض تو یہ ہے کہ یہ ہماری اس صدی کا ایجاد کردہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ پچھلے جو 1300 سال گزرے ہیں ان کے اندر ایسی بات کسی نے نہیں کہی، یعنی اوتھینٹک نہیں ہے کہ کسی نے اس طرح کی بات کہی ہو، تو لہذا یہ موجودہ زمانے کا ایجاد کردہ عقیدہ ہے، اور نظریہ جو نظریہ جدید ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہی ہے، اور وہ بدعت کی اسی صورت کے اندر ہے جس کو گمراہی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب فی نفس ہی یہ کہ کیا واقعی قرآن و حدیث کے اندر یہ دلیل، یہ بات موجود ہے کہ لوگوں پر عذاب آتے رہیں گے اور عذاب کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع نہیں ہو گیا؟ تو اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عذاب عام۔ عذاب عام کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایک بستی پہ آتا ہے اور بستی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، آل ٹو آل سب ختم ہو جاتے ہیں، نہ اس میں بچہ بچتا ہے نہ بڑا بچتا ہے، اور یا کسی قوم پر آتا ہے اور وہ قوم ساری کی ساری ہلاک ہو جاتی ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یا جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اس طرح کا عذاب کہ امت مٹ جائے وہ اب نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ایسا عذاب عام نہیں آئے گا۔ اور بطور خاص چونکہ ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، کہ ہمارے جو زلزلہ آیا یہ تو مسلمانوں پر ہی آیا، اس کی اکثریت تو مسلمانوں کی تھی، تو کیا مسلمان کسی ایسے عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیے جائیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ عذاب عام جو ہے وہ ایسا نہیں آئے گا۔ حدیث مبارک میں واضح طور پہ موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ اے اللہ، ان کو قحط عام کے ساتھ ہلاک نہ کرنا، کہ ایسا قحط مسلط ہو جائے ان کے اوپر کہ بھوکے مر جائیں، اے اللہ ان پہ ایسا قحط مسلط نہ کرنا۔ دوسری دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ڈبو کر ہلاک نہ کرنا، کہ سارے غرق ہو جائیں پانی کے اندر، سیلاب کے اندر یا دریا سمندر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ تیسری دعا کہ اے اللہ ان کے اندر باہم جھگڑا نہ ہو، جنگ و جدل نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ نہ تل جائیں، تو یہ ان کے اوپر واقع نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز قبول نہیں کی گئی۔ قحط عام کے ذریعے ہلاکت نہیں ہوگی، غرق کے ذریعے ہلاکت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ تو دعا کے اندر موجود ہے، یہ آ گیا۔ لیکن آپس کے اندر جو جنگ و جدل ہوگا یہ جاری رہے گا۔ اب یہ جنگ و جدل جو ہے یہ عذاب کی صورت ہوتا ہے، آپس کے اندر مسلمانوں کا لڑنا اور دو اسلامی ملکوں کا آپس کے اندر لڑائی کرنا یا 2 بڑی قوموں کا آپس کے اندر لڑائی کرنا، یہ ایک قسم کے عذاب الہی کی صورت ہے، اور یہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا، یہ عذاب الہی کی صورت۔ تو عذاب عام تو نہیں، لیکن عذاب خاص کی صورت چلتی رہے گی کہ مسلمان آپس کے اندر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے، تباہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ملک تباہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کی قومیں تباہ کرتے رہیں گے، یہ مسلمانوں کے اندر جاری رہے گا۔ اچھا، یہ تو ایک بنیادی بات میں نے عرض کی۔ اب یہ
کہ یہ جو خاص عذاب ہے کچھ افراد پہ آئے یا ایک بڑے ایریا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت میں آئے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی واضح نصوص اس کے اوپر موجود ہیں۔ آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ اللہ، مراد یہ کہ خاص اور عام سارے کے سارے اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے، صرف خاص لوگ ہی اس کا شکار نہیں ہوں گے، عوام بھی اس کا شکار ہوگی۔ اور وہ کیا ہے؟ اب وہ ایسا فتنہ آئے گا، ایسا عذاب آئے گا، اس فتنے اور عذاب سے ڈرنے کا فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نیکی کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا اور اس میں خطا کار بھی پکڑا جائے گا اور بے خطا بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ جو بے خطا لوگ تھے وہ خطا کاروں کو برائی سے منع نہیں کرتے تھے، صحیح، ان کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے ہی سارے اس کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے۔ تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اگر ایک شے نے واقع ہونا ہی نہیں ہے، ایک شے نے اگر ہونا ہی نہیں ہے تو اسے ڈرانے کا فائدہ، یعنی اگر قرآن و حدیث سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ عذاب نہیں آنا، تو پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو تم ہلاک نہ ہو جانا؟ یا اللہ تو نے تو خود ہی فرما دیا ہے دیگر جگہوں کے اوپر عذاب آنا ہی نہیں ہے، تو ڈرنے کا کیا فائدہ؟ تو کچھ ہونا ہے، کوئی آزمائش آنی ہے، کوئی عذاب آئے گا، اسی وجہ سے ڈرنے کا اور اس سے پرہیز کرنے کا اور ان اسباب سے بچنے کا حکم دیا گیا جو اس عذاب کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اسی لیے تین احادیث مبارکہ ہیں اسی طرح کے موضوعات کے اوپر، 2 ابو داؤد شریف کی احادیث مبارکہ ہیں اور ایک شرح السنہ کی حدیث ہے۔ ان احادیث میں بڑا واضح طور پہ فرمایا گیا، بڑا واضح طور پہ کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کو عذاب نہیں دیتا اور عام لوگوں کو ان کے اندر شریک نہیں کرتا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان برائیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو روکنے کی قدرت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اس کو نہیں روکتے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے جو خاص و عام سب کو آتا ہے۔ یہ اس مفہوم کی احادیث مبارکہ متعدد ہے کہ جن کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اے لوگو، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ ضرور روکنا، ورنہ تم پر وہ عذاب آئے گا کہ تمہارے عام و خاص سارے کے سارے اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اب جب حدیث مبارک میں اتنی صراحت کے ساتھ فرما دیا گیا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، اگر اس کو ترک کر دیا گیا، اگر برائی سے روکنے کو ترک کر دیا، اگر نیکی کی دعوت دینے کو ترک کر دیا، اگر ظالم کا ہاتھ پکڑنے سے رک گئے لوگ اور ظالم کو نہ روکا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا جو سب کے سب کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا۔ تو اب یہ احادیث مبارکہ جو موجود ہیں، ان سے بڑا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ عذاب آئے گا، عذاب آتا ہے، اس امت کے اندر بھی عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب گناہوں کی کثرت، برائیوں کی کثرت اور روکنے والوں کا نہ روکنا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر پھر عذاب آتا ہے اور پھر سارے کے سارے اس کی گرفت کے اندر آتے ہیں، کیونکہ جو اصل گناہ کرنے والے ہیں وہ تو گناہ کرنے والے ہیں، لیکن دوسرے جو ان کو نہ روکنے والے ہیں، جو نہیں روکنے والے، وہ اپنے نہ روکنے کے جرم کی وجہ سے گرفت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ عذاب کے سلسلے کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ موقوف ہو گیا، اب کبھی عذاب نہیں آنا، اب جو مرضی ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو لوگوں کو جری کرنے والی بات ہے۔ آپ جب لوگوں کو یہ بول دیں گے کہ آپ کا سارا معاملہ آخرت کے اندر ہی دیکھا جائے گا، دنیا کے اندر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، تو اب لوگ جو آخرت کو ویسے ہی اتنا اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے اور اتنا جو ہے اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، تو اب وہ سوچتے ویسے ذہن سے نکل گئی، اور ادھر سے جو ہے ان کو ویسے بری ذمہ جناب کہنے والوں نے کر دیا، اب وہ جناب کھلے عام جو ہے وہ جو مرضی کر رہے ہیں اور جو ان کی مرضی آ رہی وہ کر رہے ہیں۔ تو عذاب کا ڈر یہ گناہ سے روکنے والا ہے، اور وہ عذاب آخرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی اس کے مطابق ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی وہ عذاب کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے بہت ساری حدیثیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، جن میں قرب قیامت کی نشانیوں کے اندر بیان فرمایا گیا کہ جب بدکاری عام ہو جائے گی تو یہ والی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی، جب لوگ نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں گے تو ان کو اس کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، جب لوگوں کے اندر سود عام ہو جائے گا تو فلاں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، اور جب لوگ بے حیائی پھیلائیں گے تو ان کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ احادیث کے اندر، یہ آیات اور احادیث کے اندر موجود ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر کئی جگہ ایسا ہے کہ کسی گناہ کی سزا میں فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ،
لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو پوری آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے، آخرت کے اندر بھی۔ تو اب جو آیت فرما رہی ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا دنیا کے اندر بھی عذاب آنے کی صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے کہ اب کسی بھی صورت میں عذاب نہیں آئے گا، حتیٰ کہ لوگوں کو تو لوگ بعض اوقات بات کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں، ورنہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا وہ خود بھی اقرار کریں۔ وہ کیا؟ بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے ماں باپ کا بڑا نافرمان تھا، بڑا تنگ کرتا تھا، بڑا دکھ پہنچاتا تھا، اپنی آخری عمر کو پہنچا تو اس کی اولاد نے بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا بدلہ دکھا دیا۔ اور یہ ایک آدھ جگہ نہیں ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ ظالم کو جب بری موت آتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں اس کا ظلم کی وجہ کہ اس نے ظلم کیا تھا نا، دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیسا کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ خود تسلیم کرتے ہیں۔ ایک آدمی یتیموں کا حق آتا تھا، ایک آدمی کے جو ہے وہ گھر کے اوپر بھکاری آیا جو مستحق تھا کہ اس کو دیا جائے لیکن اس کو نہیں دیا، وہ بھوکا مر گیا۔ اب وہ بھوکا مر گیا تو اس پر بھی وہی وقت آتا ہے کہ یہ بھی بھوکا مرتا ہے، یہ بھی پائی پائی کا محتاج ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرتا ہے، اور اس کو سارے بولیں گے کہ اس نے وہ کیا تھا نا، لہذا اس کے بدلے کے اندر یہ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عذاب کی جو صورت ہے، عذاب عام نہیں آئے گا، عذاب عام کے سب ہلاک ہو جائیں اور امت کی امت تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن پارشلی جو ہے کہ کچھ جو ہے وہ لوگ، کچھ علاقے، کچھ ایریاز، کچھ لوگ، کچھ قومیں وہ عذاب کا شکار ہوتی رہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے عذاب الہی کے ڈر سے پھر توبہ استغفار کا حکم دیا جاتا اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اسی کے اندر پھر یہ جو چیز میں نے بار بار عرض کی ہے کہ جس کے اوپر بطور خاص یہ وعید بیان کی گئی کہ یہ کرو ورنہ تم پہ عذاب آئے گا، اور عام و خاص سب کو آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظالم ظلم نہ کرے۔ جب یہ تین چیزیں ترک کر دی جاتی ہیں، نیکی کی دعوت بند کر دی جاتی ہے، گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا جاتا ہے، ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی، ہو رہے ہیں خیر ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اس نے اپنی قبر میں جانا، ہم نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب دینا، ہم نے اپنا حساب دینا۔ بھئی ہمارے حساب میں یہ بھی داخل ہے کہ دوسرے کو روکا تھا یا نہیں روکا تھا، ہم سے یہ بھی حساب ہونا ہے۔ تو اور ظالم کا ہاتھ نہیں روکتے، ظالم طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ اب ظالم جب طاقتور ہوتا جاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا وہی ظلم جو ہے وہ ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جو ایک وقت میں اس کو روک سکتے تھے اور نہیں روکا۔ تو یہ وہ عذاب کی صورت ہوتی ہے جو گھوم کر دوبارہ انہی کے اوپر آ جاتی ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اور بات چلی نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کی، تو میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتیں ہیں، مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین ہو تمام امتوں میں سے۔ اس کی وجہ جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی ابھی پچھلے دنوں یوں سمجھے کہ بیرون ملک حاضری ہوئی تھی، تو اس میں وہ بڑی بڑی عمارتیں دیکھی، یہ دیکھا، تو یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے کہ اس قسم کی عمارتیں بنا لیں، یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر گھوم پھر لوگ، یہ افضلیت کی وجہ نہیں ہے کہ بڑی ترقی ڈاکٹری نے کر لی، بلکہ فرمایا کہ افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو۔ اور اس کا سب سے پہلا کام یہ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ اس کی تفسیر میں نے امیر سنت کے رسالے میں پڑھا تھا کہ انہیں طاعتیں بجا لا کر یہ نماز پڑھیں، ان کو بھی حکم دے کہ وہ نماز پڑھیں۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں گے نماز پڑھنے کا، آپ خود نہیں پڑھیں گے تو کس طرح یہ کام چلے گا؟ اسی طریقے سے جب یہ سارا کا سارا معاملہ ہو جائے، اپنے گھر والوں کو تبلیغ ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ باہر والوں کی بھی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں پر ایک عجیب معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے میمنوں میں ایک وہ محاورہ ہے کہ پانجی کرو تو سانجی تھی ہے، یعنی اپنی کرو تو شام ہو، اور پاکے کرو یعنی ہمیں اس سے کیا، جو چاہتا ہے جو کرتا رہے وہ کرے۔ تو اس میں یہ فرمائی حضرت کہ اگر یہی صورت ہے کہ جو آپ نے بیان کی، تو یہ کیا چیز ہے جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں کہ ہم تو صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، دوسرا شخص جو بھی کرتا ہے وہ جانے، اللہ عز و جل جانے، ہم اس کے مطلب معاملے میں کیسے مداخلت کریں؟
تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ سوچ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ جس انداز کے اندر پھیل رہی ہے وہ غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کر رہا ہے اور ہم جناب جا کے اپنا کچھ کرنا شروع کر دیں، وہ مداخلت کہلاتا ہے۔ ایک ہے سمجھانا کسی کو، سمجھانا مداخلت کرنا نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی کا بیٹا کسی برائی کے اندر مبتلا ہے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو کیا وہاں یہ کہا جائے گا کہ باپ اپنے بیٹے کے معاملے کے اندر مداخلت کر رہا ہے؟ نہیں، باپ بیٹے کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہا، اسے سمجھا رہا ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا کثرت سے استعمال ہوتا ہے سیکولرزم۔ جی بالکل۔ سیکولرزم کی جو پوری ڈیفینیشن ہے وہ بڑی لمبی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن جس معنی کے اندر ہمارے ہاں اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ تقریباً وہی ہے جو آپ نے بیان کیا کہ بھئی ہم نے جو کرنا ہے نا، ہم نے اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے ہم اس کو دیکھیں، دوسرا کیا کر رہا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی حاجت نہیں ہے، ہمیں دوسرے کے کام کے اندر ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی حاجت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم دوسرے کے گھر میں جھانکیں گے نہیں، ہم کسی کے معاملات کا تجسس نہیں کریں گے، ہم اس کے عیوب کو تلاش نہیں کریں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسرے کے پوشیدہ باتیں تلاش نہ کرو، خواہ وہ اچھی ہیں یا بری ہیں، لیکن دوسرا جو چھپانا چاہتا ہے وہ تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اچھا، لیکن یہ کہ جناب اب لوگ جو مرضی کریں، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ نہ اسلامی ہے نہ مسلمان کی ہے۔ دوسرا جو مرضی کرے ہم اس کو منع نہیں کریں گے، جب الا یہ کہ کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہم ظلم کو روکیں گے، محض اللہ کی نافرمانی کو نہیں روکیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو ہم وہاں پر انٹرفیئر کریں، ہم اس کو روکیں، لیکن اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا یا ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، ذاتی فعل کے اندر ہم اس کو جناب کیوں سمجھانے جائیں اور ہم اس کو کیوں منع کرنے جائیں؟ اس کا ہمیں نہیں ہے، جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ اس کے اوپر ہمارے قوم کے اندر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کا لکھتے ہیں کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کے قلم سے یہ باتیں نکل رہی۔ میں ابھی چند دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، آپ کو حیرت ہوگی کہ لکھنے والا مسلمان ہے اور اس کے نام میں جو ہے وہ اسلام ہی ہے، یہ کہ پورا 100% پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہی ہے، اس کا اسلامی نام۔ وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اس نے ایک ملک کی مثال دی، دیکھیں فلاں ملک نے کتنی ترقی کی ہے، پہلے اس کے پاس جو زر مبادلہ تھا اتنا تھا، اب اتنا ہو گیا، پہلے ان کے ملک کے حالات ایسے تھے اب ایسے ہو گئے، وہ ساری چیزیں اس نے بیان کی۔ اب اس کے بعد اس کے اسباب میں پتہ کیا بیان کیا؟ اس کے اسباب میں وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم بھی وہی کریں، ہم اپنے ملک میں وہی کام کریں جو وہ اپنے ملک میں کریں، ہم بھی ترقی کر لیں گے۔ اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں وہاں پر شراب کے اڈے بھی موجود ہیں، مسجدیں بھی ہیں لیکن شراب کے اڈے بھی ہیں۔ اچھا، وہاں پر بدکاری کے اڈے بھی موجود ہیں، بدکاری کے اڈے ہیں لہذا وہاں پر سیر و سیاحت کے لیے لوگ آتے ہیں دور دور سے۔ اچھا، وہاں پر ایون کے نیوڈ کلبز موجود ہیں، ننگے کلب موجود ہیں وہاں پر، یا نیوڈز بیچز جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ننگے ساحل ہیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ بالکل ہی اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ دیکھیں وہاں اگر مسجد ہے، مسجد شراب خانے کو تنگ نہیں کرتی، شراب خانہ مسجد کو تنگ نہیں کرتا، مسجد والے ساحل والوں کو تنگ نہیں کرتے، ساحل والے مسجد والوں کو پریشان نہیں کرتے، تو ہم بھی اپنے ہاں اس طرح کا انوائرمنٹ بنا دیں۔ یہ آپ کو میں اس کا لبے لباب بتا رہا ہوں جو وہ پاکستان کو ترقی کے مشورے دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے یہاں پر سیاحت کو فروغ دیں، ہم بھی اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں، ہم بھی جو ہے وہ اتنا جو شراب کے اوپر سختی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی نرمی کریں، جو جیسا کر رہا ہے کرنے دیں، کلب کے اندر کرتا ہے وہ اپنے ہوٹل میں کرتا ہے، ہوٹل روم کے اندر کرتا ہے، وہ جو جیسا کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ یہ ترقی کا منصوبہ جناب ایک صاحب پیش کر رہے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جن کا نام مسلمانوں والا ہے اور جو مسلمانوں کے ملک کی ترقی کے لیے یہ منصوبے پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور صاحب ہیں ان کو میں نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے کہ وہ شراب کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شراب کی تعریف کی، ان پہ کوئی کیس ویس ہو گیا تو اب اس کے بعد وہ لفظ شراب نہیں استعمال کرتے، اس کو مشروب مغرب، شام کا مشروب، یہ والے الفاظ استعمال کر کے گھما پھرا کے اس کی تعریف اور اس کو فینٹسائز کرنا، افسانوی انداز کے اندر بیان کرنا، یعنی لوگوں میں شراب عام کرنے کے لیے وہ جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں دنیا بھر گھومتا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں اور ہر جگہ پر جناب ڈسکو بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے، مسجد بھی ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہے، شراب خانہ بھی ہوتا ہے، جناب کعبہ خانہ بھی وہیں پر ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، لوگ بڑی پر آسائش اور جناب بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کسی کو انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اگر ہم نے بھی جو ہے وہ ہم نے بھی اپنے ہاں پرسکون ماحول بنانا ہے تو ہمیں ایسا کرنا پڑے گا۔
ہم بھی سکون میں آ جائیں گے, ہمارے یہاں بھی امن و امان ہوگا, ہم بھی جو ہے وہ بالکل ایک اچھی زندگی گزاریں گے. اب یہ اس طرح کے جو دانشور کہلانے والے اور لکھنے والے, بولنے والے ہیں, اب ان کی بات اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان, مسلمان کے لیے کیا چیز اہمیت رکھ. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے ایسے لوگوں کے کہنے کی, بولنے کی, لکھنے کی تو ردی کی ٹوکری کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے. مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کامیاب آدمی, کیونکہ ہوتا کیا ہے, ایک کامیاب آدمی اگر ہے نا, ایک آدمی بزنس مین ہے اور وہ کھربوں روپیہ کما رہا ہے یا کھربوں کا مالک ہے, اب اگر وہ بات کرتا ہے نا تو لوگ اس کو ایک آئیڈیل کے طور پہ لے کے کہتے ہو اگر اس نے کہا ہے نا تو پھر تو یہی ہونا چاہیے. اچھا, یا دنیاوی اعتبار سے کوئی پڑھا لکھا آدمی 2-4 ڈگریاں اس نے کالی پیلی جمع کی ہوئی ہیں اور اب وہ ایک نام رکھتا ہے, اب اگر کوئی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہو یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ بالکل وہ کیا بات ہے اس کی. اچھا, یا اسی طرح کسی کو کسی اور وجہ سے شہرت حاصل ہے, اب وہ اپنی اس شہرت کی وجہ سے اگر ایسی کوئی بات کر دیتا ہے تو لوگ پوری کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کود پڑنے کو تیار ہوتی ہے اس کے پیچھے. مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. اللہ رسول کے فرامین کے مقابلے میں کہ کوئی دنیا کا بھلے سب سے زیادہ امیر آدمی ہو یا دنیا کا سب سے زیادہ مشہور آدمی ہو یا دنیا کا سب سے زیادہ ہر دل عزیز آدمی ہو یا جناب وہ ٹویٹر اور فیس بک کا سب سے بڑا اس کا فین کلب دنیا میں سب سے بڑا ہو, اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اگر برخلاف وہ کہتا ہے اس کی حیثیت ایک گندگی کے کیڑے جیسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہنا کہ جناب ہم ایسا ماحول یہاں پر قائم کریں, ہم دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر نہ کریں, صرف جو حقوق لباس سے متعلق چیزیں ہیں ان کے اندر تو ہم بات کریں, لیکن جو ان کا تعلق حقوق لباس سے نہیں ہے ان کے اندر ہم خاموشی اختیار کر لیں, یہ کہنا ٹوٹلی جو ہے وہ قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف. قرآن کی آیت مبارکہ جو آپ نے ابھی پڑھی, ہمیں بحیثیت امت ہمیں کیا فرمایا گیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی, اچھائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو. بحیثیت امت اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے, ہم نے جو تمہیں وجود بخشا ہے, ہم جو تمہیں وجود میں لے کر آئے ہیں, تمہارا کام یہ ہے, تم بہترین امت ہو کہ تم برائی سے منع کرتے ہو. برائی سے منع کرنا اس امت کے بنیادی اوصاف میں سے بیان کیا گیا. اسی طرح دوسری آیت مبارکہ فرمائے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اس کا مطلب بھی یہی کہ تمہیں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے, نیکی کی دعوت دے اور اچھائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. یہ مسلمانوں میں ایسا گروہ ہونا چاہیے. اب یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں یار انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ فرماتا گروہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اندر جماعت ایسی ہونی چاہیے, تمہارے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے, تمہارے اندر ایک بڑی تعداد میں اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو برائی سے منع کریں. لیکن ہمارے دانشور فرماتے ہیں کہ نہیں یار, ہمیں کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. کوئی شراب پی رہا ہے اس کو پینے دیں, بدکاری کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, ہم اس کو کیوں سمجھانے جائیں؟ اس کے اپنے افعال ہیں, اس کے اپنے اعمال ہیں, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, اس نے اللہ کو جواب دینا, ہم کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم سمجھاؤ, یہ کہتے نہ سمجھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو, یہ کہتے نہیں کرنے کی حاجت نہیں ہے. تو یہ ہے تقابل جو ان لوگوں کے اقوال کا اور ان کی تحریروں کا اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کی کتاب کے مقابلے کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو ہمیں فارمولہ دیا, وہ فرمایا مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. فرمایا کہ تم میں جو ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے, جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ زبان سے روکے, جو زبان سے طاقت نہ رکھے وہ دل سے روکے, اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یعنی ہم یہ جو مشورہ دے رہے وہ کہتے ہیں یار آپ دل میں برا سمجھ رہے ہو, جو سمجھ رہے ہیں, بلکہ کہنے والے تو خیر اس کو بھی لائک نہیں کرتے. آپ کیوں کسی کے معاملے کے اندر جاتے ہیں, اس کو کرنے دو جو اس نے کرنا ہے. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں ہاتھ سے روک سکتے ہو وہاں ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کا کام ہوتا ہے, یا گھر کے اندر باپ اپنی اولاد کو روک سکتا ہے, یا شوہر اپنی بیوی کو روک سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ہم کسی کو پکڑ کے عام روٹین کے اندر, یعنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم تلوار اٹھا لیں, ہم بندوق اٹھا لیں, ہم نے برائیاں ختم کر کے چھوڑنی ہے, اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. قوت طاقت کے زور پر روکنا یہ حکمران کا کام ہوتا ہے, اور جہاں تک ہمیں اختیار ہوتا ہے وہاں پر ہم روکتے ہیں. اس سے نیچے زبان ہے, ہم زبان سے منع کریں گے. ہم کوئی برائی ہوتے دیکھیں گے معاشرے کے اندر, ہم انفرادی طور پہ سمجھائیں, بھلے انفرادی کوشش کریں, ہم اجتماعی طور پر سمجھائیں, خان کو جمع کر کے سمجھائیں, اس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, اس کا ہمیں حکم دیا ہے. اگر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو وہی ہوگا جو میں نے پہلی حدیثوں کے اندر عرض کیا کہ جب
لوگوں کے اندر برائیاں صرف اگر خاص لوگوں میں برائیاں ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن جب اس قوم میں ایسے لوگ موجود ہوں جو برائیوں کو روک سکتے ہیں لیکن وہ منع نہیں کرتے، تب اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر وہ سب کو آتا ہے۔ اللہ تو اس لیے ہمیں روکنے کی اس لیے حاجت ہے کہ اگر ہم نہیں روکیں گے تو جو عذاب آئے گا اس کے اندر ہم بھی گرفتار ہوں گے، اور وہ جو برائیاں ہو رہی ہیں اور جن سے ہم نہیں روک رہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ برائیاں ہمارے گھر تک پہنچی ہوتی ہیں، صحیح فرمایا۔ وہ برائیاں ہمارے گھر تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے محلے کے اندر اگر ایک بیماری پھیل جائے، میں بولوں گا میں اپنا گھر صاف ستھرا رکھوں گا، میں اس کے اندر چھڑکاؤ کرتا رہوں گا، اسپرے وغیرہ پھیلاتا رہوں گا، میں جناب ویکسین لیتا رہوں گا، میرے گھر تک معاملہ نہیں آئے گا، بھلے پورے کا پورا محلہ تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جب پورے محلے میں پھیلے گی تو اس کے جراثیم اس گھر کے اندر بھی آئیں گے، اس گھر کا فرد بھی مبتلا ہوگا۔ ایک آدمی ایک جگہ رہتا ہے، اس کے دائیں بائیں سارے کے سارے اگر چرسی رہتے ہیں، وہ جتنی مرضی کوشش کر لے اپنی اولاد کو بچانے کی، ایک دن آئے گا جب اس کا بچہ بھی کسی گٹر کے کنارے پر لیٹا ہوا ہوگا یا کسی جو فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے وہ آخری سانس لے رہا ہوگا، اور اس کا فون آئے گا کہ بھائی صاحب آپ کا بچہ آخری سانسوں میں ہے، آ کے اس کی ملاقات کر لیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ برائی پھیل رہی تھی تو اس نے نہیں روکا، جب نہیں روکا تو اس کا انجام یہ ہوا۔ حدیث مبارک آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، جس میں فرمایا نا کہ جس قوم کے اندر برائیاں ہوں جی اور اس کو نہ روکیں، ان کی مثال اس کشتی والوں کی طرح ہے جس کشتی کے 3 پورشن ہیں، ٹھیک ہے، اور جو سب سے نچلے پورشن والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پانی کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، ادھر نیچے سے پانی لے لیتے ہیں کہ سمندر میں کھود کے پانی لے لیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر اوپر والے روکتے ہیں تو نیچے والے بھی بچیں گے، وہ بھی بچیں گے، لیکن اگر یہ نہیں روکتے تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور یہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ یہی حال برائیوں سے منع کرنے کا اور نیکی کی دعوت دینے کا ہے۔ اگر کریں گے تو دوسرے بھی بچیں گے، ہم بھی بچیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ برائی جو ان تک پہنچی ہوئی تھی آہستہ آہستہ وہی برائی ہمارے گھر تک پہنچے گی، ہم بھی اسی برائی کا شکار ہوں گے، یا پھر اللہ کا عذاب آئے گا اور سارے کے سارے اس کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اللہ، میں مفتی صاحب یہ سوچ رہا، آپ کی باتوں سے سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ اس نے دعوت اسلامی جیسا ماحول دیا، کیا اس کی نیکی کی دعوتیں، اور یوں سمجھیے کہ اس کے شعبہ جات۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی میں آگاہ کروں کہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کی بنا رکھی، اس کے لیے کوشش کی، اور علاقے علاقے گئے۔ آپ نے صرف یہ کام اپنے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ ایک ایسا اسپرٹ نوجوانوں کے اندر پیدا کیا کہ نیکی کی دعوت کے یہی قافلے، یوں سمجھے کہ شہر بہ شہر، گاؤں بہ گاؤں، ملک بہ ملک، قریہ بہ قریہ یہ سفر کرنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی برکت سے یعنی کتنی برائیوں کو ختم کیا۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے تقریباً 97 کے قریب شعبہ جات ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے کلینک بیٹھے آپ کو کس طرح دینیات پہنچے، دعوت اسلامی نے اس کا اہتمام کیا۔ آپ وکیل ہیں، کس طرح آپ کے بارز ایسوسیشنز اور اسی طریقے سے کس طرح آپ کے آفس کے اندر یہ دینیات آپ تک پہنچے، اس کا دعوت اسلامی نے اہتمام کیا۔ کیا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، کیا ویٹنری ڈاکٹرز، ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ دیکھا کہ ویٹنری ڈاکٹرز جو جانوروں کے ڈاکٹرز ہیں، ان کا تربیت اجتماع مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اندر رکھا گیا، کئی لوگوں نے اس کے اندر شرکت کی۔ تو الحمدللہ یہ شعبہ جات ہیں، بہت بڑا شعبہ جو یوں سمجھے کہ گناہوں کا گڑھ ہے کہلاتا ہے، اور وہ ہے بازار۔ اس کے اندر تاجروں کو الحمدللہ نیکی کی دعوت کا اسپرٹ دیا، ان کے وہیں سے قافلے روانہ کیے، انہیں بازار کی مسجدوں میں بیٹھ کر ہی قرآن مجید فرقان حمید درست پڑھانے کے لیے اور انہیں ذہن دیا کہ وہ پڑھیں، اگر وہ پڑھنا جانتے ہیں تو دوسروں کو پڑھائیں۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا عظیم کام ہے۔ اور پھر اوپر سے جو آپ مدنی چینل ملاحظہ کر رہے ہیں، رات دن نئے نئے ٹاپکس پر بات چیت ہوتی ہے، کئی لوگ توبہ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیے کتنا بڑا یہ سمجھے کہ چینج آیا کہ موسیقی کی دنیا اور فلم انڈسٹری کی دنیا سے تعلق رکھنے والے کئی لوگوں نے توبہ کی، ماحول میں آ گئے۔ آج ان کو آپ دیکھیں تو کتنے اچھے لگتے ہیں، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، سنت پر چلتے ہوئے۔ الحمدللہ یہ فیضان امیر اہل سنت ہے، یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، اللہ کا بڑا کرم اور یہ احسان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت کے اس کام کے اندر شامل ہو جائیں اور اس کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ آپ دوسرے کو منع کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر دے گا۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے، لوگ آ جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہی ہمارا مدنی کام، اتوار کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی گلی گلی کوچا کریے ہمارے اسلامی بھائی کرتے ہیں کہ اتوار کے دن اپنی مسجد میں درس دے کر باہر جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی ذمہ داران بھی سن رہے ہیں اور وہ اس کام سے دور ہیں تو آپ بھی نیت کریں کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں۔ اسلامی بھائی اگر سن رہے ہیں اور ان کی مسجد میں یہ سلسلہ ہوتا ہے اور وہ اس سے دور ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دنیا اور آخرت یہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور ایک سوال
जहन में आ रहा है मौजूदा हालात हाजरा के हवाले से कि हमारा माशरा ये तरह तरह के मामलात और प्रॉब्लम्स का, हादसात का शिकार होता जा रहा है। चंद दिन कबल मरकज़ुल औलिया लाहौर में एक फैक्ट्री गिर गई और अभी भी उसके मलबे तले बेचारे लोग दबे हुए हैं। जिसकी थी वो भी चला गया और बड़ी तादाद में लोग जहाँ बाक हुए। यह सवाल ये पैदा होता है कि इतने वाक़यात इतने तवातुर से क्यों पेश आ रहे हैं, और जिन पर ये नहीं समझे कि दीवार गिरी तो क्या वो शहादत उन्हें मिलेगी कि कहा जाएगा कि ये शहीद हैं? इस बारे में कुछ फरमाएं। देखिए ये एक इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। ये हादसा तवातुर से क्यों हो रहा है, उससे पहले तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन, जो आमीन, आमीन। इस हादसे के अंदर शहीद हो गए जी। और वो शहीद तो हैं कि जो भी दब कर मरता है दीवार के नीचे, छत के नीचे, यानी किसी इस तरह चीज़ के नीचे दब के मर गया तो उसके लिए शहादत की बशारत है। तो ये एक घर वालों के लिए उसमें एक पहलू तसल्ली का ये मौजूद है, वरना बाहर जिनके चले जाते हैं उनके लिए तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल होती है। फिर ख़ास तौर पे बड़ी तादाद नौजवानों की 16 साल, 17 साल, 18 साल और इससे कुछ ऊपर नीचे की उम्र के हैं, इस उम्र वाले जाते हैं तो कितने अरसे तक उनसे क्या तवक्कुआत होती हैं, सही फरमाया, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो बार ये कि अल्लाह ताला अहले खाना को भी सब्र अता फरमाए, जिनके दुनिया से चले गए, जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और आफ़ियत अता फरमाए, और जो दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। अब जहाँ तक इस हादसे का ताल्लुक़ है, बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो बीज जब के बोए हुए हैं अब उसकी फसल काटी जा रही है। अल्लाह। अब वो किस तरीके से कि हमारे यहाँ एक तो कानून पर अमल दरामद का जितना जहन है या जितना करवाया जाता है वो सबके सामने है। सही कितने मामलात हैं जिनको हमने तबाही के आखिरी किनारे तक खुद पहुँचाया है और अब उसके नताइज सामने आ रहे हैं। कैसे? सबसे पहले तो जैसे ये ले लें, हमारे ट्रैफिक का मामला है। जी जी। अच्छा, अब ट्रैफिक के अंदर क्या होता है कि हमारे जो बसों की हालत है, अगर 50 साल पुरानी बस चल रही है, 25 साल पुरानी बस चल रही है, उसकी मेंटेनेंस का ख्याल नहीं रखा जाता और उसमें बगैर किसी जो है वो प्रॉपर एहतियात के उसके अंदर ये CNG किट फिट कर दी जाती है, तो वो तो एक बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है बसों के अंदर। अच्छा, यही बच्चों की वैन के अंदर कितने हादसात हमारे मुल्क में हो चुके हैं कि ये सिलेंडर फटा और बच्चे शहीद हो गए या लोग शहीद हो गए। अच्छा, यह बसें इस तरह नाकारा किस्म की बसें थी कि जिनकी ब्रेकें फेल हो गई, कि वो पहले ही मरने पे पहुंची हुई थी, अब किसी जगह ऊंचाई पे चढ़ी और नीचे जाते हुए उसकी ब्रेक ही फेल हो गई। आपको याद होगा कल्लर कोहार के पास एक हादसा हुआ था जिसमें फैसलाबाद के स्कूल के बच्चों की एक तादाद थी बड़ी, सारे के सारे शहीद हो गए थे, बड़ी तादाद शहीद हो गई थी। अच्छा, अब जो हादसात होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक वो है कि जिसमें हमारा असलन कोई अमल दखल नहीं, ठीक है, हम जो है वो यकदम कोई बारिश शदीद किसी या आसमानी बिजली गिरी, आसमानी बिजली गिरी और किसी आदमी पे गिरी और मर गया, इसमें उसका कोई इख्तियार नहीं, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ जो हादसात होते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद उन हादसात की है जिसके पीछे अपने ही कारनामे होते हैं, जिसके पीछे हमारे ही जो है वो हरकत और हमारी ही जो है वो करतूतें चल रही होती हैं कि हमने उसको उस तरह किया नहीं जैसे उसको करने का हक था। मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चों की जो बस थी जो कल्लर कोहार पे जो है वो उलट गई और खाई में गिर गई और बच्चे शहीद हो गए, अगर इसकी जगह अच्छी बस होती और प्रॉपर मेंटेनेंस वाली होती और उसका जो हर महीने या 2 महीने बाद जो उसको चेक किया जाता है और उसको बिल्कुल चलने के 100% काबिल है या नहीं, इसके एतबार से देखा जाता तो हादसे से बचत हो सकती थी। ठीक है, तकदीर में लिखा हुआ, लेकिन तकदीर में साथ मेहनत करने का भी फरमाया। सही है। अगर मैं बिल्कुल ही जना पंक्चर गाड़ी लेके रोड पे निकलूं, फरमाया कि तकदीर इसको चलाती रहेगी, तो अल्लाह ताला ही का हुक्म है कि भाई आप गाड़ी आप सीधी लेके चलो, जी आपका पूरा जो है वो सही होना चाहिए सारा कुछ। तो बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों के असबाब हमने एक अरसे से जमा किए हुए हैं और वो 20-25 साल हो गए ना, अब उसके नतीजे निकल रहे हैं। अब नतीजा क्या निकल रहा है? एक आदमी ने एक मकान तामीर किया और मकान तामीर करते वक्त उसने उसके प्रॉपर जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया, ठीक,
اس نے اس کو اتنی گہرائی میں اس کی بنیادیں نہیں رکھی جتنی گہرائی میں ہونی چاہیے تھی. اس میں میٹیریل وہ استعمال نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. اس میں چھت کا اور فرش کا جتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں رکھا. اس میں 2 دیواروں یا 2 پلرز کے درمیان جتنا وایا ہونا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا. تو اب جب کبھی زلزلہ آئے گا یا کبھی طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا یا کچھ عرصہ گزرے گا تو کمزور ہوتے ہوتے وہ گر جائے گا. اگر ایک آدمی سمندر کنارے اپنا گھر چھوٹی سی بنیادوں کے ساتھ تعمیر کر کے بیٹھ جائے اور کچھ عرصے بعد سمندر کی لہر اس مکان کو تباہ کر دے اور وہ اپنے گھر والوں سمیت اس سمندر میں ڈوب جائے تو قصوروار کون؟ اللہ صحیح فرمایا. وہ بنانے والا. ہمارے ہاں اتنی چیزوں کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتا کہ خوبیاں گن کے کیا وقت ضائع کریں، کیا کریں ہم. ہمارے ہاں مثال اب بسوں کو لے لیں، موٹر سائیکل کو لے لیں اور آپ کاروں کو لے لیں اور آپ وینز کو لے لیں. ہماری بسیں اتنی پرانی ہیں کہ اس کی شکل ہی بتاتی کہ یہ کتنی پرانی ہے. یعنی ایسی آپ کو بسیں نظر آئیں گی کہ جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی نہ اس کے شیشے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا اس کا مینٹیننس کو کتنا عرصہ ہو گیا کروائے ہوئے، کتنا عرصہ، یعنی وہ شاید 25 سال پہلے کی ایکسپائر ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی تک چل رہی ہے، یا وہ دوسرے ملک میں ایکسپائر ہو چکی ہے، ہمارے ابھی وہ چل رہی ہے. اب اگر ایسی ہی گاڑیاں جمع کرتے کرتے اس وقت اگر کراچی کے روڈز کے اوپر ایسی ہی 1,00,000 گاڑیاں دوڑ رہی ہیں تو وہ کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. اگر ہر گاڑی کے اندر CNG کٹ جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، نصب کی ہوئی ہے اور اس کا پراپر خیال نہیں ہے، وہ ہیٹ اپ ہوتی ہے، ہیٹ اپ ہو کے گیس پھیلتی ہے تو وہ پھٹتی ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر قصوروار کون ہے؟ تو جو اس کو کرنے والے ہیں اور جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون نافذ کروائیں کہ پوری احتیاطوں کے ساتھ ہی یہ چیزیں لگنی چاہیے. آخر یہ حادثے ہمارے یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ یہی حادثے وہاں کیوں نہیں ہوتے، ان ملکوں میں کیوں نہیں ہوتے جو ان چیزوں کی کیئر کرتے ہیں، جو قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں، جو لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں قانون کے اوپر عمل کرنا ہے. تو اچھا پھر ایک تو یہ وینز کا مسئلہ، اسی طرح گاڑی چلانے والوں کو گاڑی چلانا کتنا سمجھایا جاتا ہے. گاڑی کا لائسنس تو مل گیا، ٹھیک ہے، لائسنس کے بعد اب کیا وہ گاڑی جیسے مرضی چلائے، دائیں بائیں ادھر ادھر اوپر نیچے جیسے مرضی چلائے، یا اس کے چلانے کی بھی کچھ صورتیں ہیں کہ بھائی آپ نے اپنی جو ہے وہ رو کے اندر چلنا، اپنی لین کے اندر آپ نے چلنا ہے، آپ نے جو ہے وہ انڈیکیٹر استعمال کرنے ہیں، آپ نے سگنل کی پرواہ کرنی ہے، آپ نے آگے پیچھے دیکھنا ہے، آپ کا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. آپ کانوں کے اندر موبائل لگا کے جناب لگے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر گھومنے اور چل رہے ہیں آپ، جو وہ اوورٹیک کرنے والا روڈ ہے اس کے اوپر آپ کے پیچھے گاڑی آپ کو ہارن دیے جا رہی ہے. بھائی صاحب تو گانے سن رہے اس وقت اور وہ اپنی خوشیوں کے اندر چل رہے ہیں تو اس کو کیا سنے گا کہ پیچھے کیا ہارن بج رہا ہے. تو اب یہ جب چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کان بند کر کے موٹر سائیکل پہ لگا ہوا، اب اگر اس کو پیچھے سے کوئی ہٹ کرتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے یا مرتا ہے تو اس کا اپنا قصور اس کے اندر شامل ہے. تو اسباب ہم نے فراہم کیے، نتائج اب اس کے نکل رہے ہیں. ہمارے ہاں بلڈنگز بن رہی ہیں اور بنے گی، لیکن بنے گی خلاف قانون اور بنی خلاف قانون اور بن رہی ہیں خلاف قانون. تو جب خلاف قانون بلڈنگز بنتی ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ایک بلڈنگ کوڈ ہے، بلڈنگ کوڈ ہے، یعنی ایک تعمیرات کا پورا ایک طریقہ کار ہے جو باقاعدہ قانونی ہے. آپ نے کس جگہ پہ تعمیر کرنا ہے، آپ نے کیا تعمیر کرنا ہے، آپ نے کتنا بڑا تعمیر کرنا ہے، آپ نے کتنی ہائٹ تک لے کے جانا ہے، آپ اس کے اندر کیپیسٹی کتنی رکھیں گے، ہر چیز کا ایک رول ہے. اب ہمارے ہاں پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک اکثر و بیشتر خیال نہیں رکھا جاتا. یہ جو فیکٹری تباہ ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن جرنلی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. پہلے نمبر پہ تو عمارت کا نقشہ پاس کروایا جاتا ہے. آپ کو پتہ نقشہ کیسے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پراپر نقشہ دیکھنا، جگہ جا کے دیکھنا، یہ ساری چیزوں کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ نے چھوٹا مکان بنانا ہے تو رشوت ہے 5,000. آپ نے بڑا نقشہ، تھوڑا سا بڑا نقشہ ہے تو 10,000 سے لے کر 25,000 تک. آپ نے ایک بڑا پلازا بنانا ہے تو پھر 5-10 لاکھ تک کی رشوت دینی ہوگی اور آپ کو ہر طرح کے اختیارات مل جائیں گے. آپ کلی اختیار کے ساتھ جو چاہیں بنائیں. پہلے نمبر پہ تو یہ نقشے کا مرحلہ. اچھا دوسرے نمبر پہ جب تعمیرات ہوں گی، تعمیرات کے لیے جو میٹیریل استعمال کیا ٹھیکیدار نے، کیا اس نے وہی استعمال کیا جو ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، وہ ناقص میٹیریل استعمال کرے گا، اس کی اینٹ کچی ہوگی، اس کا سیمنٹ پراپر نہیں ہوگا، اس کی مضبوطی کے لیے وہ چیزیں وہ نہیں کرے گا، تو اب وہ جتنی بڑی بلڈنگ جیسی ہونی چاہیے وہ ویسے نہیں بنائے گا. تو اب اس کے اس ناقص میٹیریل کی وجہ سے یہ بلڈنگ کبھی بھی کولیپس کر سکتی ہے، گر سکتی ہے. اچھا تیسرے نمبر پہ میٹیریل اچھا ہے، بنانے والا اناڑی ہے.
بنانے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گیپ کتنا ہونا چاہیے دو پلرز کے درمیان. اس نے جناب ایک پلر مشرق میں رکھا, دوسرا مغرب میں رکھا ہوا اور بنا دیا. اب اتنی لمبی چھت ہے, اس کو وہ سپورٹ ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلے یا اس کا اپنا بوجھ اس کو سہار سکے, برداشت کر سکے. تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ بلڈنگ کے نہیں. اچھا, چوتھے نمبر پہ بڑی بلڈنگز ہوتی جہاں زیادہ پبلک ہوتی ہے, وہاں ایمرجنسی ایگزٹ ضروری ہے. آپ ذرا ابھی بھی ذرا پاکستان کی بڑی بلڈنگز کے اندر جا کے دیکھ لیں, ایمرجنسی ایگزٹ کہیں موجود ہے؟ صحیح. کچھ جگہ پر ہوگا, لیکن بہت بڑی جگہ وہ ہیں جہاں پر یہ موجود نہیں ہے. تو اب جب یہ سارا کچھ ہمارے ہاں ہے کہ بلڈنگ ہم نے اول تا آخر جو ہے وہ خلاف قانونی چلنا ہے, اور جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے ان کو پیسے چاہیے, اب رشوت دیں وہ گھر بیٹھے ہوئے. نقشہ ہے رشوت دے کے جو ہے نا وہ پاس کروایا ہے, اور ناقص میٹیریل ہے وہ بھی رشوت دے کے لگا دیا ہے. بلڈنگ کو بعد میں چیک کرنا ہے وہ بھی رشوت دے کے جو ہے نا وہ سارا معاملہ سیٹل کر لیا ہے. جس نے آ کے بعد میں انسپیکشن کرنی تھی اس جگہ کے حوالے سے, اس نے بھی رشوت لے کے فارغ ہو جانا ہے. تو یہ سارے کے سارے مجرم ہیں درمیان, یہ سب مجرم ہیں. جس نے نقشہ غلط پاس کیا, جس نے میٹیریل ناقص فراہم کیا, جس نے اس کی انسپیکشن غلط کی, رشوت لے کے اس نے اوکے کر دیا اس کو, یہ سارے کے سارے مجرم ہیں اس طرح کی تمام بلڈنگز کے اندر جو بلڈنگ کولیپس کرتی ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے اب یہ کیا تھا, یہ اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا تھا. صحیح. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے ہمارے یہاں. ہاں بالکل, یہ ہمارا پہلا واقعہ نہیں. اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ رائے گنج کی طرف ایک اور بلڈنگ گری تھی, اس میں 20-25 مزدور مرے تھے. اس سے پہلے ایک اور بلڈنگ کا یہی واقعہ ہو چکا ہے. تو ہمارے ہاں یہ واقعات ہوتے رہے ہیں اور آئندہ زیادہ ہوں گے, کیونکہ اب یہ سیلابوں کا, بارشوں کا اور یہ زلزلوں کا جس طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا, اس کے اندر یہ مسلسل کمزور ہوتی جائیں گی. اور آج سے 400 سال پہلے کی تعمیر شدہ بلڈنگ ابھی بھی سلامت ہے. بادشاہی مسجد 300-400 سال پہلے بنی ہے, وہ اس زمانے کے اندر انہوں نے ایسی بنائی ہے کہ اب کتنے 2005 کے زلزلے میں اس کو تو کچھ نہیں ہوا, وہ تو ویسی کی ویسی کھڑی ہے. لیکن اس کے دائیں بائیں تعمیر شدہ جو بھی 15 سال پہلے بنی تھی وہ گر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بنانے والوں نے ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کیا جو خیال کرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ کرنا خود ہے اور پھر اس کو چھوڑ دینا کہ محض یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا, یا اس کے اوپر چند دن واویلا کر کے خاموش ہو جانا, یہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس کے نتیجے کے اندر یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی تو وہ چیز ہے کہ یار اس کو حل کیسے کیا جائے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, نمبر ایک تو قانون سے متعارف کروایا جائے, قانون کی اویئرنس دی جائے, قانون کے بارے میں پتہ چلے. کہ ورنہ آپ یقین کریں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کو یہ پتہ نہیں یار یہ بھی کوئی قانون ہے, یہ بھی کوئی قانون ہے. اچھا, آپ نے بتایا ہمیں کہ یہ بھی کوئی قانون ہے. جیسے اب یہ کچھ عرصہ پہلے وہ یہ فوڈ وغیرہ کے حوالے سے کافی جب انسپیکشن چل رہی تھی, تو اس میں کئی چیزوں میں جب ہوا نا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, اچھا یہ بھی کرنا تھا, تو وہ لوگ یہ پوچھتے کہ یہ کیا یہ بھی کرنے والی, یعنی صفائی بھی کیا کرنے والی چیز ہے. اچھا, ہم نے تو صفائی کرنے کی چیز ہی نہیں. تو لوگوں کا یہ معاملہ. نمبر ایک تو قانون کی اویئرنس دی جائے کہ بھائی بلڈنگ بنانے کے وقت بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی حاجت ہے, ورنہ مرنا آپ نے. بالکل, ایک آدمی اپنا گھر بنائے گا اور وہ گھر اگر اس کا قانون کے مطابق نہیں ہے, احتیاطوں کے مطابق نہیں ہے, تو جب اس نے گرنا ہے تو اس کے رشتہ دار نے نہیں مرنا. اس مکان میں اس نے رہنا, وہی مرے گا. تو یہ اپنی موت کا سبب فراہم نہ کریں, اپنی تباہی کو تعمیر نہ کریں. تو پہلے تو قانون کی یا اس شے کے بارے میں اویئرنس دی جائے. ایک دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا کیا جائے. قانون بنا کر یہ نہیں ہوتا کہ لوگ عمل کرنا شروع کر دیں. یا تو قانون بنے اور ساتھ میں ڈنڈا پکڑ لیں تو عمل ہو جاتا ہے. لیکن ہر شاید ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروائی جاتی. یہ انسان ہے, جانور نہیں. ایک ایکسٹریم صورت ہوتی ہے کہ ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے, یعنی قوت کے ساتھ اس کو قانون کو نافذ کیا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے قانون بنایا ساتھ میں ڈنڈا پکڑ کھڑے ہو جائیں. بھائی لوگوں کے اندر شعور تو پیدا کرے کہ آپ کے مکان آپ کے لیے مفید ہیں, آپ کے لیے مضر ہیں, اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے. اب جیسے یہی فیکٹری ہے جس کا واقعہ ہے, اس کا مالک بھی چلا گیا. ہو سکتا ہے یہ 100% قانون کے مطابق بنی ہو اور کوئی قدرتی آفت ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے, ٹھیک ہے ہم اس پر کلام نہیں کرتے, لیکن اگر یہ ایسا ہی ہوا تھا کہ اس نے نہیں طریقے سے بنایا تھا, اب وہ نیچے دب کے مرا تو اب تو خود اپنی موت کا سبب اس نے خود فراہم کر لیا نا. تو لہذا لوگوں میں قانون پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دینا چاہیے کہ بھائی یہ قانون آپ کے لیے. ہیلمٹ کا قانون کس کے لیے؟ پولیس والے کے لیے, میرے لیے. اگر میں روڈ پہ جو ہے موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کے چلا رہا ہوں تو اس کا فائدہ جو وہ سفید کپڑوں والی پولیس ہوتی ہے اس کو ہونا یا مجھے ہونا؟ مجھے ہی ہونا ہے نا فائدہ. تو بلڈنگز کے اندر قانون پہ عمل کرنے کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟
बिल्डिंग में रहने वालों को, उसके मालिक को, उसके अंदर रिहाइश पजीर लोगों को। तो लोगों को कानून पर अमल करने का जज्बा दिया जाए। अच्छा वो कैसे आएगा? वो तब आएगा जब हमारे मीडिया से सियासत का टाइम कुछ कम होगा, ड्रामों का टाइम कुछ कम होगा, गानों का टाइम कुछ कम होगा, एडवर्टाइजमेंट का टाइम कुछ कम होगा, और लोगों को उनके बुनियादी हुकूक और उनके मैनर्स सिखाए जाएंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा होगी। बहुत अच्छा। वरना क्या उनको वो क्या रोड चलते हुए क्या उनको पकड़ पकड़ के समझाएंगे कि भाई साहब रोड पे चलने का तरीका ये होता है, सही है। बिल्डिंग बनाने का ये तरीका होता है। हमारा मीडिया 4 दिन हाईलाइट करेगा एक केस को, लेकिन वो इस एतबार से कि वो उसके बारे में मालूमात दे रहा है, उसके बारे में उसने शोर मचाया हुआ, वो ये नहीं बताएगा कि अब क्या करें। सही फरमाया। तो लोगों को अवेयरनेस दी जाए, कानून पे अमल करने का जज्बा पैदा किया जाए, उसके बाद फिर कानून पे अमल करवाया जाए। बिल्कुल। अब ये है, कानून हो, उसकी मालूमात हो, उस पर अमल का जज्बा हो, अब उस पर अमल करवाया जाए। और ये अमल करवाना जो है ये फिर पूरे ज़ोर शोर से करवाया जाए, किसी की मजाल ना हो कि वो इधर से उधर हो सके। बिल्कुल सही फरमाया। जैसे मुल्कों के अंदर है ना कि आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो लाइन बनी हुई है, बिल्कुल एक लाइन खींची हुई है रोड के ऊपर। इस रोड से अगर इतना भी टायर इधर हुआ ना तो उसके ऊपर फाइन है, जुर्माना है उसके ऊपर। अब उसका नतीजा क्या होता है? कैसे तरीके से इंसानों की तरह लाइन लगा के खड़े बिल्कुल जा रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ चूंकि नहीं है, लिहाजा मैं अभी आपको बोलता हूँ, भले दरमियान सड़क के जाके आप कर दें खड़ी अपनी गाड़ी, लोग आपके दाएं गुजर जाएंगे, बाएं गुजर जाएंगे, कोई कहेगा नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और जिन्होंने पूछना है, जिनकी जिम्मेदारी है कानूनी तौर पे पूछने की, वो भी पूछेंगे भाई साहब खैरियत है, ऐसे ही खड़े हैं। मेरा दिल कर रहा था ऐसे ही खड़े होने का, अब हो जाए खड़े आप, क्योंकि मैं रोजाना देखता हूँ, ये आप भी देखते हैं इस चीज़ को कि रोड के दरमियान में जनाब आप जो मर्जी कर लें, कोई आपको पूछने वाला नहीं। आप जिस रोड पे चाहें शादी के टेंट लगा के बैठ जाएं, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप किसी भी नाम पे कैंप लगा के बैठ जाएं, ट्रैफिक का सत्यानाश कर दें, लोगों की गाड़ियां जैम हैं, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, आपने कैंप लगाया हुआ है, क्या कर रहे हैं जी? बैठे हुए कैंप लगा के। आप किसी वजह से लगाया या बिला वजह लगाया, दोनों सूरतों में आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे। तो कानून पे अमल दरामद जो है वो सख्ती के साथ करवाया जाए। और जब कानून पे अगर कानून पे अमल ना करवाया जाए तो फिर ना करवाने वालों को जो है वो इबरत का नमूना बनाया जाए। बिल्कुल सही। जिन लोगों ने इस फैक्ट्री की इंस्पेक्शन की, इसका नक्शा पास किया, अगर इसकी पूरी तहकीक हो जाए, या इस केस की या किसी भी केस की, किसी भी केस को लिया जाए, उसके पीछे जितने मुजरिमीन की फहरिस्त बनती है, अगर उन सब को इबरत का नमूना बना दे तो अगली बिल्डिंग नहीं गिरेगी, बिल्कुल अगली बिल्डिंग नहीं गिरेगी। तो ये वो तरीका है कि जिसके ज़रिए आइंदा हादसा से बच सकते हैं। वरना फिल वक्त लाखों की तादाद में बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं, वो कोड के ख़िलाफ़ बनी हुई हैं, तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ बनी हुई हैं, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, बुनियादें उनकी मजबूत नहीं है, दरारें उनके अंदर पड़ी हुई हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं, और वो गिरेंगी। सही। और वो गिरेंगी क्यों? इसलिए कि उसमें खुद अपने हाथ से बीज बोया हुआ है, अब उसकी फसल निकलने का इंतज़ार है। तो लिहाजा जब तक मुआशरे के अंदर इन चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, खा वो ट्रैफिक के हवाले से है, वो बसों के हवाले से, वो कारों के हवाले से, वो मोटरसाइकिलों के हवाले से, वो उसको चलाने के अंदाज़ के हवाले से, या वो हमारे ये चिंची वाले भाइयों के हवाले से जो दुनिया की वर्स्ट तरीन जो है ना, यानी बदतरीन किस्म की ड्राइविंग करते हैं, वो उनके हवाले से, या वो बिल्डिंग्स बनाने के एतबार से है, जब तक इनको सीधा नहीं किया जाएगा, इनको नहीं सिखाया जाएगा, चिंची से हादसे होते रहेंगे, बसों के नीचे लोग आते रहेंगे, और ये जो कंटेनर लेके जाते हैं और कंटेनर के नीचे कुचल के मरते हैं, या कंटेनर गिरता है और लोग मरते हैं, ये होते रहेंगे, बिल्डिंग गिरती रहेंगी, लोग उसके नीचे दबते रहेंगे। ये बनाने वाले मजदूर जो उसके अंदर ताउन कर रहे होते हैं नाकिस बनाने के अंदर, ये गिर के मरते रहेंगे जब तक इसको सीधा नहीं करेंगे। तो लिहाजा अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। ये अपनी हालत खुद नहीं बदलेंगे, ये अपने कौम को ट्रैफिक जो है वो गाड़ी चलाना नहीं सिखाएंगे, रोड पे आना नहीं सिखाएंगे, बिल्डिंग तरीके से बनाना नहीं सिखाएंगे, ये इनके साथ होता रहेगा। अगर मैं बाद औक़ात देखता हूँ, बाद औक़ात क्या होता है, एक आदमी जो जुर्म दूसरों के साथ कर रहा था ना, दूसरी तरफ उसके साथ हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक वैन वाला है, जी जी, एक वैन वाला दूसरों के बच्चों को स्कूल लेके जाता है और उसने CNG गलत फिट की हुई है। सही है। ये CNG किसी भी वक्त फट सकती है। सही। इसका अपना बच्चा स्कूल नहीं जाता, इसका अपना बच्चा दूसरे स्कूल जाता है। तो भाई दूसरे वैन वाले ने भी यही किया हुआ है। अल्लाह अल्लाह। जिसका जो वैन वाला इसके बच्चों को लेके जाता है ना, उसने भी वही किया हुआ है, उसने भी वैसे ही गलत CNG फिट की हुई है। अगर इसकी CNG फटेगी ना तो उसकी भी फट सकती है। अगर ये दूसरों के बच्चों को मारने का जरिया बन सकता है तो वो भी इसके बच्चे को मारने का जरिया बन सकता है। अगर एक आदमी ने तामीर के अंदर डंडी मारी हुई है तो जहाँ वो रहना ना वो भी वैसी जगह है, बिल्कुल वो भी वैसी जगह।
ایک آدمی اگر روڈ کے اوپر اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہا ہے یا اندھوں کی طرح وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو دوسرے اندھے بھی موجود ہیں روڈ کے اوپر. اگر یہ اپنے اندھے پن میں دوسروں کو ہٹ کرے گا تو وہ جو دوسرے بلائنڈ پیپل موجود ہیں وہ اس کو ہٹ کریں گے. تو یہ بغیر اس طرح بغیر سوچ بچار کے, بغیر غور و خوض کیے, بغیر ان چیزوں کا جو ہے وہ ان کو انالائز کیے, یہ چیزیں نہیں سدھر سکتی. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس پر بولنے والا, اس کو سمجھانے والا شاید و باید. آپ یا تو اس طرح کی یہ ٹریفک کی کچھ چیزیں مدنی مذاکرے میں سن لیں گے, ہاں جی بالکل, یا نگرانی شورا بیان کر دیتے ہیں, یا اب ابھی سن لیں ان چیزوں کے حوالے سے. اس سے ہٹ کے آپ کوئی چینل کھول کے دیکھیں 24 گھنٹے دیکھتے رہیں, ایک دوسرے پہ الزام اس تراشی. میں جناب کتنا ٹائم اس میں الزام تراشی پہ ہے, کتنا سیاست پہ ہے, کتنا گانوں پہ ہے, کتنا انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے, کتنا کس چیز پہ, کتنا کس چیز پہ. لوگوں کو شعور دینے کے اوپر بہت کم وقت ہوتا ہے, بہت کم وقت ہوتا ہے. تو جب تک معاشرے میں اصلاح کا عمل پراپر طریقے سے نہیں ہوگا, جب تک ہر وہ ذریعہ جو اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ اختیار نہیں کیا جائے گا, تب تک برائیوں کا جو پھیلاؤ ہے وہ اسی انداز کے اندر پھیلتا رہے گا. ہر بندے کو اس کے اندر کوشش کرنی پڑے گی, تب جا کے عمل درآمد ہوگا. ایک رکشے کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جو ہے وہ اس رکشہ چلانے والے سے بولے گا کہ بھائی طریقے سے چلاؤ. صحیح فرمایا. ایک بس کے اندر بیٹھا ہوا آدمی جو ڈرائیور نے ریس لگائی ہوئی ہے دوسری گاڑی کے ساتھ, یہ اس کو بولے گا کہ بھائی تو نے مرنا تو باہر نکل کے مر, ہمیں نہ مار, ہمیں طریقے سے گاڑی چلا کے پہنچاؤ. جب تک یہ گاڑی یہ پیچھے والے نہیں بولیں گے, ڈرائیور سیدھا نہیں ہوگا, وہ اپنی ریس کے اندر لگا ہوگا, وہ پیچھے 50 آدمیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال کے بیٹھا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, یہ مرے گا. تو لہذا جب تک لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, لوگ اس پر عمل کریں گے اور بولنا نہیں شروع ہوں گے, تب تک اصلاح و فلاح کی کوئی صورت نہیں. تو یہی طریقہ ہے جس کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے. تو اب اس میں ابھی فی الحال تو یہی ذریعہ موجود ہے لوگوں کو سمجھانے کا. تو ابھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اجتماع میں آ جایا کرو, قافلے میں سفر کر لو, مدنی مذاکرہ دیکھ لو, یہ سلسلہ دیکھ لو, تاکہ تمہیں اویئرنس ملتی رہے, تمہاری دنیا کا بھی بھلا ہو, تمہاری آخرت کا بھی بھلا ہو. ورنہ تباہی بربادی جس انداز میں مچی ہوئی ہے, اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, وہ کافی ساری باتیں آپ نے کی. اب ہمارے پاس منٹ کم رہ گئے, تو 2 سوالات میرے پاس تھے بھی. اب ایک ہاٹ ایشو جو ہے نا وہ لائسنس کا ہے, کہ لائسنس ہو تو گاڑی چلانے کی اجازت ہے, اس کا شرعی حکم اگر مختصر بیان فرمائیں. دیکھیں پاکستان کا قانون ہے, دنیا کا پوری دنیا کا قانون ہے کہ لائسنس کے بغیر آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے, لہٰذا قانون کی خلاف ورزی ہے اگر کوئی آدمی بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ہے, اور قانون کی خلاف ورزی کرنا گناہ ہے, ناجائز ہے. کیونکہ ہمارے ہاں قانون کی خلاف ورزی پہ کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو بندہ رشوت دے گا, رشوت دے کے چھوٹ جائے گا, ہاتھوں ہاتھ ترکیب ہمارے ہر جگہ موجود ہے, تقریباً اکثر جگہ موجود ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ واقعی اس کو جیل کے دھکے کھانے پڑیں گے, جرمانہ دینا پڑے گا, ذلت اٹھانی پڑے گی, یہ صورت ہے. ایسا کام کرنا کہ جس میں پتہ ہے کہ رشوت دینی پڑے گی یا ذلت اٹھانی پڑے گی, یہ شرعاً جائز نہیں, اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں. لہذا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا قانوناً جرم ہے, شرعاً گناہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا, لیکن اس کے ساتھ میں 2-3 چیزیں اور عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ لائسنس جو دینے والے ہیں وہ نابیناؤں کو لائسنس نہ دیں. آپ کو یہاں کا کیس یاد ہوگا کہ ایک نابینا نے ٹرک کا لائسنس لے لیا, ڈرائیونگ لائسنس. لائسنس جیسا دینا چاہیے, جو پورا طریقہ ہے کہ کسی کو چلانا آتا ہے تو اس کو دیا جائے. ورنہ کہ اگر میرے اچھے تعلقات ہیں, میں کسی کو فون کروں گا بھائی مجھے لائسنس بنوانا, ٹھیک ہے مفتی صاحب صرف وہ تصویر دینے کے لیے آ جائیں, بقیہ سارے کام ہم خود ہی کر لیں گے. میں نے جا کے یوں منہ آگے کیا, اس نے میری تصویر بنائی, کہ آپ جائیں لائسنس, ابھی میں نے گاڑی سیکھنی. جب یوں لائسنس دیے جائیں گے نا, تو پھر لائسنس لینے کے بعد بھی گاڑی چلانے کا جو حال ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. لہذا لائسنس ایشو کرنے میں جو قانونی تقاضے ہیں اس کو پورا چیک کیا جاتا ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر اعتبار سے. یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے پڑھے لکھے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے نا, لائسنس 3 سال کے بعد محنتوں کے بعد اور دعاؤں کے بعد جا کے ملتا ہے, اسی طرح کا لائسنس ایشو کرنے کا سلسلہ ہوگا, تو ہمارا ٹریفک کا نظام سدھرے گا, پھر لائسنس کا فائدہ بھی ہوگا. ورنہ لائسنس جو ہے وہ دیا ہوا ہے, اب لائسنس جس کو دیا ہوا ہو یوں 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 جناب وہ کرتے ہوئے جا رہا ہے, تو لائسنس کے بعد اس کو تمیز بھی تو سکھانی. تو جب تک اس کے ماں باپ یا اس کے جو بھی اس کے سرپرست ہیں یا جو اس کا معاشرہ ہے, جب تک وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھنا شروع کر دے گا. ہوتا ہے کیا بعض اوقات کسی معاشرے میں بہت بری سمجھی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ رک جاتے ہیں. جس علاقے کے اندر سگریٹ پینا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے نا, وہاں آدمی سگریٹ نہیں پیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ اس کو معیوب نظروں سے دیکھتا ہے, یار یہ کیا تمیز نہیں ہے, اس کو سگریٹ پی رہے ہیں. تو جب معاشرے کے اندر یہ غلط انداز میں ڈرائیونگ کرنے کو برا سمجھا جائے گا اور لوگ اس کو بولیں گے کہ یار خدا کا خوف کرو, یار
کیوں قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ جب لوگ یہ ذہن دینا شروع کریں گے تو لوگ اس سے پھر لائسنس کا صحیح طریقے سے استعمال بھی کرنا شروع کر دیں گے. اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر چیز بتدریج اصلاح قبول کرتی ہے. اب جیسے ابھی اعلان ہو گیا نا کہ 26 لاکھ لائسنس ایک مہینے میں بنوانا ہی ہے, کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بنا سکیں. اب اس میں رشوت کا بازار جدا گرم ہو جائے. جی بالکل, ٹھیک ہے نا. اب حالانکہ یہ اقدام بہت اچھا ہے, جی بہت اچھا ہے کہ ہر بندہ لائسنس یافتہ ہو تو ہی گاڑی چلائے, لیکن اب اس کے ساتھ ایک رشوت کی کھڑکی نہیں, ایک گیٹ بھی نہیں, مہا گیٹ اگر کھل جائے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے ذریعے جناب اب رشوتوں کے لاکھوں کروڑوں کے جناب دریا بہنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک نئی برائی اس کے ساتھ شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے کہ بہرحال جس کے پاس نہیں ہے اسے قانون پہ بہر صورت عمل کرنا چاہیے, عمل کرنا ضروری ہے. لائسنس کے بغیر ہرگز 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 گاڑی نہ چلائی جائے. آپ نے صحیح فرمایا. ابھی پچھلے دنوں میں باہر تھا, وہ اجتماع کے آخر میں نگران نے دعا کروائی کہ جن کے لائسنسوں کے معاملات ہیں وہ جو کوششوں میں لگے ان کو لائسنس مل جائے. تو میں اس دعا میں سوچ بچار میں تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ سب ابھی تو سب ٹریننگ اس کے اندر ہے, اور کتنے سال اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت پڑے. اب اس ماحول میں نہیں کہ جس میں جناب ہر بندے کو مل جائے گا, وہ نہیں, یعنی وہ سخت اتنا ہو اور اس قدر مہارت کے بعد وہ اتنی ٹریننگ کے بعد ملے کہ لوگ دعائیں کروائیں کہ مجھے دعا کر دیجیے گا یار لائسنس مل جائے, کوشش کر رہا ہوں میں. اور پھر حادثات کی شرح بھی اسی طرح کم ہو جاتی ہے, اسی اعتبار سے کم ہو جائے. خیر میں اس سلسلے کو اس شعر پہ اختتام کرتا ہوں کہ قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان اسلام کو صحیح طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص جو حالات حاضرہ پر آج گفتگو کی گئی اور اس کے پس منظر میں جو دینی عوامل پر بات کی گئی, اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن, کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا, عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.